فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ نمبر 2 ولا ینظر الیہم، نہ اس کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ قال فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو 3 دفعہ دہرایا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا خابوا وخاسروا، یا رسول اللہ وہ تو گھاٹے میں چلے گئے، وہ تو نامراد ہو گئے۔ من ہم یا رسول اللہ، وہ 3 لوگ کون ہیں جن سے نہ اللہ بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آدمی کا تذکرہ کیا ہے، المسبلو، شلوار پنجامہ تہمد، اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نیچے رکھنے والا۔ ایک ہے غفلت میں، کبھی کبھار بھولے چوکے سفر میں ہے، چل رہا ہے، گاڑی بیٹھ اٹھ رہا ہے، غفلت ہو گئی۔ لیکن اگر جان بوجھ کے، دوسری حدیث میں آتا ہے ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو کچھ بھی ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا، یہ کرتا بھی آ گیا، یہ بھی بس اوقات، جو کچھ بھی ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، جو چیز اس نے پہنی ہوئی ہے قمیض کی شکل میں، تہمت پینٹ وغیرہ کی شکل میں، اور اس نے ٹخنوں کو ڈھانپا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ ارشاد سنا تو فرمایا یا رسول اللہ، اگر بھول چوک کے غفلت سے کسی وجہ سے، فرمایا بھول چوک اور غفلت معاف ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ اگر پینٹ وغیرہ ہے تو اس کو فولڈ کر لے، کچھ علماء کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہ کریں، جو کہتے ہیں کہ اوپر نہ کرے، اوپر کرنا مکروہ ہے، کراہت ہے، پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ پینٹ کے کو اوپر فولڈ کرنا یہ کراہت ہے، اور ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھنا حرام ہے۔ اب 2 چیزیں مقابلے میں آ گئی۔ اب آپ کا امتحان بھی لے لیتا ہوں۔ امتحان کا لفظ اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کویسچن کر لیا کرتے تھے۔ تو اب آپ سے سوال ہے کہ جہاں مقابلہ ہو مکروہ اور حرام کا، تو پھر کس کو اپنائیں گے؟ اگر حرام اور مکروہ کا تقابل آ گیا، دونوں میں سے ایک کو اپنانا پڑے گا، جان نہیں چھوٹے گی، تو پھر کس کو اپنائیں گے؟ مکروہ کو۔ تو فولڈ کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کراہت تو ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ارے بھائی نماز میں تو خصوصی اہتمام کر لیں اللہ کے لیے، ضرور اس کو اوپر کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرا آدمی المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ جس کسی نے کسی کو کچھ دیا ہے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر ضائع نہ کرو۔ یہ احسان جتلانا یہ صدقات کو، نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والے کو بھی کل قیامت کے دن اللہ نہ دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، نہ بات کرے گا۔ یہ بہت سخت وعید ہے۔ بھائی تاجر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی نہ کوئی چیز ہم بیچتے خریدتے رہتے ہیں، سارے جتنے بیٹھے ہیں، گاڑی کم از کم گاڑی یہ تو تقریباً سب کے پاس ہے،
خرید و فروخت ہم میں سے اکثر کا معمول ہے۔ بہرحال جھوٹی قسم بھی اور سچی قسم بھی دونوں سے اجتناب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں نصیب فرمائے، اپنی برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں عزت صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے۔